السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی اینڈ فرینڈس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہوپفلی آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور یہ جو اتنے کشیدہ حالات اور اس طرح کے حالات میں ہوپفلی آپ لوگوں کی فیملیز بالکل ٹھیک رہی ہوں گی. اور آج ہمارے لیے ہماری ہسٹری میں ایک بہت ہی بڑا دن ہے، ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے، جس کی میں مبارکباد دینے کے لیے آپ لوگوں کو آئی ہوں. اس سے پہلے یعنی ان حالات میں اس سے پہلے بھی کبھی نہیں سوچا تھا میں کسی ایک ایسے ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں گی جو نہیں بناؤں گی. میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کبھی اس طرح کے حالات ہوں گے. اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ میں اس لیے آئی ہوں آپ لوگوں کو مبارکباد دینے کے لیے کہ یہ ہماری قوم کے لیے بہت بڑا دن ہے. ہماری فورسز نے جس طرح ہم لوگوں کو سیو کیا اور جس طرح دنیا کو دکھایا کہ ہم لوگ ایک مضبوط قوم ہیں، صرف لوگوں سے پیسے ہی نہیں مانگتے بلکہ ہم اگر چاہیں تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے پلوامہ اٹیک کے بعد، جس کے لیے پاکستان نے ان کو بتایا بھی تھا کہ اگر آپ انٹرنیشنل لوگوں کو لے آئیں اس چیز انویسٹیگیشن کے لیے تو ہمیں منظور ہے، ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. لیکن انڈیا آپ کو پتہ ہے جس طرح کا اس کا مزاج ہے، جس طرح ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے ہمیشہ سے وہ پاکستان کو بلیم کرتا رہا، اور اس کے ساتھ جو ہے دنیا بھی اس کی بات کو مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ یہی مانتی رہی کہ انڈیا ٹھیک کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آج سے 2 دن پہلے انڈیا نے اس طرح کیا کہ ہماری جو ہے آزاد کشمیر سے لے کر پاکستان کی کافی جگہوں پہ جو ہے انہوں نے اٹیک کیا. ٹھیک ہے، میزائل ڈالے، پھینکے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری ایئر فورس نے بڑی بہادری کے ساتھ، میں سلوٹ پیش کرتی ہوں اپنی فورسز کو، خاص طور پہ ایئر فورس کو، کہ جنہوں نے نہ صرف ان ہدف جو میزائل آئے ہیں ان کو ڈیفیوز کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نہ صرف ان کو ڈیفیوز کیا بلکہ کہنے کے ایسے نیوز کے مطابق، انٹرنیشنل نیوز کے مطابق 3 رافیلز ہیں ان کے طیارے، 3 رافیلز کو انہوں نے گرایا، اور اس کے علاوہ 2 کوئی اور جیٹ تھے انہوں نے مار گرایا. ٹھیک ہے، کیونکہ اٹیک انہوں نے کیا تھا، ہم نے صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا. ہماری طرف سے ابھی تک کوئی لڑائی نہیں تھی. اور اس کے دوسرے نیکسٹ ڈے انہوں نے ڈرون کا حملہ کر دیا جو پورے پاکستان میں ہر جگہ انہوں نے بھیجے، جن کو بھی مار گرایا گیا. اس کے ساتھ جو ہے جو پہلا اٹیک تھا اس میں بھی کچھ لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، زخمی ہوئے، املاک کا نقصان ہوا، اور دوسرے دن بھی کافی اس طرح کی ہوا. 3rd ڈے انہوں نے آج رات کو اس طرح کیا کہ انہوں نے ہماری 3 ایئر بیسز کے اوپر انہوں نے اپنے میزائل چھوڑے. ٹھیک ہے، شکر اللہ کا، اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ اس طرح کا نہیں ہوا. حالانکہ جو لائن آف کنٹرول ہے، LOC ہے، اس پہ تو کنٹینیوسلی لڑائی جاری ہی ہے. تو پھر پاکستان نے آج ان کو جواب دیا. اور پہلے 2 دن آپ کو پتہ ہے، یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ کون ملک ہمارے دوست ہیں اور کون نہیں ہیں. امریکہ نے یہ کہا تھا کہ یہ لڑائی آپ لوگوں کی ہے، میں اس کے درمیان میں نہیں آتا. یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے. اور ان مشکل حالات میں ہمارے 2 ملک جو ہیں، ہمارے دوست جن کو ہم لوگوں کو پہچاننا چاہیے اور مطلب ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، بھولنے والی بات نہیں ہے، وہ رہے ترکی اور سب سے بڑا چائنا. اور اس کے علاوہ ہمارے کوئی اسلامی برادر ملک بھی اس طرح نہیں سامنے آئے. یہ سارے لوگوں کو پتہ ہے. اب ہم باعث ہو کے اگر کہیں کہ فلانا بھی یہ وہ، تو یہ ہماری غلط فہمی ہوگی. اب اتنا بھی کوئی مطلب لکیر کا فقیر نہیں ہے اس کو پتہ نہ ہو. اور 3rd ڈے جب آج ہم نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں بلکہ ڈیفینڈ بھی کیا اور جا کے اس کا آنسر دیا. ان کی بہت ساری جو ایئر بیسز ہیں ہم لوگوں نے بالکل برباد کر دی، اور اس کے علاوہ ان کے جہاں پہ اسلحے کے بڑی بڑی جگہیں جو ڈپو جس کو بولتے ہیں وہ بھی کیے. اور اس کے بعد جو ہے 4 بجے امریکہ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ لوگ سیز فائر کریں. تو ہم لوگوں نے کیا، اور ہمارے فوجی جوان یہ سارے آگے. اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے جنرل منیر صاحب کو. ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. اور میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہی ہوں کہ میری لائف میں اس طرح کی کوئی چیز پہلی دفعہ ہوئی، تو مجھے لگا کہ مجھے یہ بات پورے فخر کے ساتھ محسوس کرنی چاہیے. اور اس میں ایک تھرل بھی تھی. یہ نہیں تھا کہ جنگ بند ہو جائے، امن و شانتی. اور یہ جس طرح بعض لوگوں کے اسٹیٹس کو میں نے پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ حکومتیں لڑتی ہیں بعد میں ہاتھ ملا لیتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ کبھی اتنے خوشگوار تعلقات نہیں رہے کہ حکومتیں جا کے ہاتھ ملائیں اور عوام پستے رہیں. اور اس میں یہ ثابت ہوا کہ انسان کو اپنے لیے کبھی نہ کبھی اٹھ کے ضرور کھڑا ہونا چاہیے. اپنی اگلے لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ خوددار بندہ ہے. اور اس کا سارا کریڈٹ جن سے آصم منیر صاحب کو جاتا ہے.
اور اس کے علاوہ ایک بات کو ہم لوگوں کو اس کو نہیں بھولنا چاہیے، 697 اور 8 کی بات ہے، ابھی مجھے پوری طرح سے یہ یاد نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کو جب انہوں نے امریکہ سے ہتھیار کی ڈیمانڈ کی یا ہتھیاروں کے لیے پیسوں کی ڈیمانڈ کی، انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا۔ کلنٹن کی بار بار ان کو کالز بھی آئیں 5-6 کہ آپ نہیں بنا سکتے، لیکن انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا۔ میں کہتی ہوں کہ ہر طرح کا اختلاف اپنی جگہ، لیکن ان کی یہ بہت بڑا قوم پہ احسان ہے کہ انہوں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اپنے ہتھیار، اپنے جیٹ خود بنائیں گے۔ آج کا یہ بہت بڑا دن ہمیں ان لوگوں کی وجہ سے نصیب ہوا ہے۔ اس میں بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے نواز شریف صاحب کو، اور بہت بڑا جاتا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کو۔ میں ان دونوں کو اپنی پوری قوم کی طرف سے سلیوٹ پیش کرتی ہوں، اپنی فیملی کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے ہسبینڈ کی طرف سے۔ میں آج بہت ہیپی ہوں، ایز اے کشمیری، ایز اے پاکستانی میں سلوٹ کرتی ہوں۔ آج بہت بڑا دن، اس کے بعد جو ہمارے ملک میں انویسٹمنٹس آئیں گی، جو ترقی ہوگی، وہ سارے لوگ دیکھیں گے اگر انڈیا اپنی بات سے نہ پھرا، کیونکہ انڈیا کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، وہ اس طرح کی ادھر ادھر کی کرتا رہتا ہے۔ میری طرف سے پھر آپ سب کو بہت بہت مبارکباد، اور اپنی ہسٹری کو کبھی بھلا نہیں دینا چاہیے۔ اگر بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ امن، پیس، کس چیز کا امن اور پیس کی آپ بات کرتے ہیں؟ ہر سال وہ آتے ہیں ہمارے ملک میں، چاہے وہ بچوں کے مدرسوں پہ اٹیک کرتے ہیں، کسی کو غدار، دہشت گرد کہہ کے اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، لیکن ہمارے ملک کو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں لاتے، یہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک اپنے لیے آپ آواز نہیں اٹھائیں گے، پورے ملک، پوری دنیا آپ کو یہی سمجھتی ہے کہ واقعی اس میں یہ قصور ہے۔ جب آپ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو آپ کی خودداری کا علم ہوتا ہے، آپ کی اسٹرینتھ کا علم ہوتا ہے، جو کہ آج انشاءاللہ پوری دنیا کو ہوا ہوگا۔ مجھے فخر ہے اپنی فورسز پہ، اپنے آرمی چیف پہ، اور اس کا بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے نواز شریف صاحب کو بھی۔ اور آج بہت بڑی ہم سب کو نوافل ادا کرنا چاہیے، اور ان دو چیزوں کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے۔ میں نے یہ ویڈیو اسی لیے بنائی کہ میں جب ہوں نہ ہوں، میرے بچے یہ ویڈیو کھول کے دیکھیں تو ان کو پتہ ہو کہ یہ دو لوگ بہت میٹر کرتے ہیں، اور جنرل عاصم منیر صاحب بہت ڈیفرنٹ ایک انسان ہیں، اور اس سے پہلے بھی جنرل ہو کے گزرے ہیں، وہ ہمیشہ میڈیا میں گھرے رہے، ہم سب نے دیکھا، لیکن یہ ایک ایسی شخصیت ہے، اس کو بہت زیادہ میڈیا میں بھی نہیں دیکھا جاتا، اور میں سلیوٹ کرتی ہوں بار بار ان کو۔ اور یہ بہت بڑا دن ہے، آپ سب کو ایک بار پھر مبارکباد۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ بھی یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو یہ چیز ضرور بتائیں، اور تاکہ وہ اپنے بچوں کو ٹرانسفر کریں، تاکہ ہمیں اپنے ملک پہ فخر کرنے کے لیے ایک بات ہمارے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے۔ میں نے دیکھا بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک نے یہ کیا، وہ کیا، تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا؟ ایک رائٹ کے لیے ہم جب کھڑے ہونے لگے تو اکثر لوگوں کو میں نے یہ بولتے ہوئے سنا، حالانکہ ہم نے بہت ویٹ بھی کیا کہ دنیا اس میں انٹرفیئر کرے گی، لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا۔ اینڈ آف دا ڈے، ظاہر ہے کرنا پڑتا ہے، جواب دینا پڑتا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیے، اور خوددار ہو کے، ایماندار ہو کے، اور آنیسٹ ہو کے اپنے ملک کے ساتھ رہیے، اور انشاءاللہ ہمارے ملک کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ اس قسم کی میرا میں بھی لاسٹ ویڈیو ہوگی اور فرسٹ بھی ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔